I invite Urdu writer Sri Munawwar خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے بارے میں بتانا، کیسے لکھنا شروع کیا یا کیسے لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے خیال سے جیسے درد کے بارے میں کوئی آدمی بالکل کریکٹ نہیں بتا سکتا ہے، اسی طرح اس کے بارے میں اپنا تجربہ نہیں بتا سکتا ہے۔ میں بیسیکلی رائے بریلی کا رہنے والا ہوں، کلکتہ میں بھی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا، اور زندگی میں جو میں نے زیادہ لکھا پڑھا وہ میرا ایک جو کنٹریبیوشن بھی مانا جاتا ہے، عیب بھی مانا جاتا ہے کہ ہماری اردو میں بنگال میں امیش چندر کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر ہمارے بنگالی دوست یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا بنگلہ ساہتیہ انگریزوں سے آنکھ ملا رہا تھا تو تمہاری اردو بدل طوائف کے کوٹھے سے اتر رہی تھی۔ مجھے یہ بات بری بھی لگتی، لیکن کہیں کہیں مجھے اقرار بھی کرنا پڑتا کہ ہاں ہماری غزل میں آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو بالکل کچے گوشت کی دکان جیسی ہوگی غزل۔ میں نے سوچا کہ جب ایک معمولی سی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری محبوب میری ماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں نے اس کے بعد ماں پہ شعر کہنا شروع کیے۔ آلوچکوں نے، تنقید نگاروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ غزل کے معنی ہر شبد کوش میں محبوب سے باتیں کرنے کے، ماں سے باتیں کرنے کے نہیں۔ ہمارا کہنا تھا کہ اگر بھگوان تلسی داس کے، آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بہرحال بہت شعر کہے ماں پر، اور مجھے میری جو کتاب واڑی نے چھاپی ہے تقریباً 15 لاکھ ماں کی کتاب بکی، پاکستان میں اس سے زیادہ بکی ہوگی۔ گرمکھی میں بھی یہ کتاب آ گئی، گجراتی میں بھی ہے، کئی زبانوں میں یہ کتاب ہے۔ جب ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا تھا تو جب مجھے بتایا گیا، شاید مسٹر راؤ ہیں انہی کو فون آیا تھا، تو میرا خیال یہ تھا کہ مجھے ماں کتاب پر ایوارڈ ملا ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میری کتاب شہدابہ پر ایوارڈ ملا۔ اگر شہدابہ کی بجائے اگر ماں پہ زیادہ مجھے ایوارڈ ملا ہوتا تو مجھے سچ مچ خوشی ہوتی، بلکہ زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ ایوارڈ کی ایک خرابی یہ ہے، یہ جو ساہتیہ اکیڈمی جیسے بڑے ایوارڈ ہیں کہ یہ ہائٹ کو بڑھا دیتے ہیں، عمر کو کم کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جتنی میں نے مزدوری کی تھی، قلم کی مزدوری، اس کا محنتانہ انعام کی شکل میں مجھے مل گیا۔ حالانکہ میں ہمیشہ مجھے اعتراض رہا ہے، میں احتجاج کرتا رہا ہوں کہ انعام اور عبادت جوانی میں ملنے چاہیے۔ جب آدمی بالکل چل پھر نہیں پا رہا ہے تو کمبھ میلے میں لے جا رہے ہیں، مکہ مدینہ لے جا رہے ہیں، جب معلوم ہے 3 آدمی پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ لینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر جوانی میں ملے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ ساہتیہ کار واپس کر سکتے ہیں ساہتیہ کو، لیکن جب اس عمر میں ملتا ہے کہ جب نہ ان کے ہاتھ چلتے ہیں، نہ پاؤں چلتے ہیں، نہ دماغ چلتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بار یہ ترتیب الٹنی چاہیے، کیونکہ جب یہ طے ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا لکھتا ہے 50 سال کے بعد اچھا لکھنا شروع نہیں کر سکتا ہے۔ جو اچھا لکھتا ہے وہ 40 سال میں بھی اچھا لکھتا ہوگا، جو اچھا لکھتا ہے وہ 35 سال میں بھی اچھا لکھتا ہوگا۔ تو میرا اپنا بہرحال یہ خیال ہے، اور ایسی یہ کوئی تنقید بھی نہیں ہے، لیکن ہم شاعر ہیں، ہمارا کام شعر کہنا ہے۔ میں کچھ شعر میں آپ کو 2-4 سنا دیتا ہوں، وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے،
وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا۔ اور شعر یہ ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔